سجدی صاحب، جو آخری لمحات اور آخری گھنٹے ریڈیو پاکستان کا دفتر ڈھاکہ وہ کیسے گزرے؟ آخری گھنٹہ بہت ہی طویل تھا، یہ کئی دنوں پہ محیط تھا۔ ایک دفعہ ریڈیو بند ہوا، جو میں واحد وہاں اردو پروگرام کرنے والا براڈ کاسٹر تھا، تو جب مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ کل سے تشریف نہ لائیں کیونکہ اب ہم ریڈیو بند کر رہے ہیں، ہم پر دونوں طرف کا دباؤ ہے اور ہم یہ ریڈیو نہیں چلا سکتے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی دونوں طرف کا کیا دباؤ ہو سکتا ہے؟ کہنے کہ وہ آپ کو پتہ ہے عوامی لیگ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کال سائن تبدیل کر دیں اور ریڈیو پاکستان کھلنا کہنے کی بجائے بنگلہ دیش بیتار کیندر کہیں، اور ہم ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان ہے، تو ہم یہ بند کریں، آپ کل سے تشریف نہ لیں، ہم بھی نہیں آئیں گے، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو ہم ہٹا رہے ہیں۔ خیر میں چلا گیا اور ایک دن بعد یا شاید 2 دن بعد فوج کھلنا میں داخل ہوئی، اور یہ سارے جو معاملات تھے وہ الٹ گئے۔ فوج نے تمام جو ہمارے ایسٹس تھے ان پہ دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، گرفتاریاں ہوئیں، ریڈیو پاکستان پر زندہ ہو گیا۔ تو مجھے گھر سے بلایا گیا، دوبارہ گاڑی گئی اور مجھے لے کر آئے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی یہ ریڈیو چلانا، وہاں ایک چھوٹا سا یونٹ لان میں اس کے فیمزن تھا، اور اس کو کیسے چلائیں؟ میں نے کہا بھائی اتنا آسان نہیں ہوتا، جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں وہ اس کا کرسٹل لے گئے ہیں ٹرانسمیٹر کا، جب تک وہ نہیں آئے گا یہ نہیں چلے گا۔ بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ، ایک ٹیکنیشین کو بلایا گیا کہیں سے ڈھونڈ کر، وہ گیا دریا پار، ان سے منت سماجت کر کے وہ کرسٹل لایا اور ریڈیو کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ لیکن ایک ٹیکنیشین ٹرانسمیٹر زندہ کرنے کے لیے تو مل گیا، اور میں اکیلا پروگرامر جو اناؤنسمنٹ کرنے، اور تو اردو میں بھی اناؤنسمنٹ کرتا تھا، اردو گانے، نغمے قوالی، کلام اقبال، قومی نغمے، جتنے ریکارڈ ملتے تھے چلاتا تھا، کیونکہ اس وقت ایک ہی ہدایت تھی کہ اس کو آواز کو زندہ رکھنا ہے۔ پھر کچھ وقتوں میں بنگلہ میں اناؤنسمنٹ کر کے بنگالی سانگ، نظر الاسلام کے گیت وغیرہ چلاتا تھا۔ لیکن یہ کچھ ہفتے ہی یہ بات چلی، یا ہفتے چلی یا 10 دن چلی، مجھے اب وقت کا بالکل احساس نہیں، 50-60 سال پہلے کی بات، 55 سال۔ تو پھر ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ اب یہ بات ختم ہو چکی ہے، اور یہ بات تھی 16 دسمبر کی، اور ہمیں ریڈیو اسٹیشن کو بند کرنا ہے، تو اب آپ گھر جائیں، اور آپ کو پتہ ہے حالات بدل چکے ہیں، پلٹن میدان میں دستاویز پر دستخط ہو رہے ہیں وغیرہ۔ تو میں نے آخری اناؤنسمنٹ کی ریڈیو کی اردو میں، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ کل سے یہ ریڈیو پاکستان نہیں ہوگا، اس سے بند کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس وقت اس لمحے ریڈیو پاکستان کھلنا کا اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھا، پروگرامر بھی تھا، پروڈیوسر بھی تھا۔ اٹ واز مائی کال کہ میں کیا کہوں۔ میں نے وہی نارمل اناؤنسمنٹ کی کہ ہماری دوسری مجلس کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 6:30 بجے اپنی پہلی مجلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ یہ میرا فیصلہ تھا، ظاہر ہے کہ میں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر میں باہر نکلا، ریڈیو بند کر دیا گیا، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ
کس طرح ریڈیو کو خاموش کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے. اس لیے کہ فوج کا جو SOP ہوتا ہے اس میں ایسٹ سارے زیادہ سے زیادہ جنگ کے دوران تباہ کر دیے جاتے ہیں تاکہ دشمن جو فیلڈ گنز تھیں ان کے ایمونیشن بلینکس فائر کر کے ختم کیے جائے. وہ بہت ہی آسان تھا. ٹرانسمیٹر کو آن کر کے اس پر ایک بسٹ مارا, وہ ختم ہو گیا. اسٹوڈیو میں ہینڈ گرینیڈ پھینکا, وہ ختم ہو گیا. ریڈیو خاموش ہو. پھر مجھے ایک گاڑی گھر لے کے گئی. ریڈیو اسٹیشن یہ جو تھا یہ ٹرانسمیٹر پہ تھا, ابھی ان کا اسٹیشن نہیں بنا تھا, تو ٹرانسمیٹر کے اسٹوڈیو میں ہم براڈ کاسٹنگ کر رہے تھے. تو وہاں کھیتوں میں ہوتا تھا وہ. وہاں سے گاڑی لے کر مجھے آئی. سڑک پتلی سی پگ ڈنڈی سی تھی, ایک گاڑی کی گزرنی, دونوں طرف مائنس لگی ہوئی. تو صرف ایک فوجی جو ڈرائیور ہوتا ہے نا وہی چلا سکتا تھا. تو وہ گاڑی لے کر جا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا بالکل کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ جانے والوں نے تو کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں, آنے والے ابھی آئے نہیں. تو یہ جو لالیسنس کا دور درمیان میں آ رہا تھا, مکتی باہنی کے لوگ, یہ بڑا ہی تشویشناک تھا. میں جب گھر پہنچا اگلی صبح ایک ہلکا سا شور تھا. باہر نکل کے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہنے کہ وہ فوج داخل ہو رہی ہے بھارت کی. پھر ہم واک کر کے اپنی گلی سے باہر نکلے اور ایک مسجد تھی نکڑ پہ, اس کے دیوار کے ساتھ کافی لوگ جمع تھے. میں بھی کھڑا ہوا. بائیں ہاتھ سے جسور روڈ کہلاتی تھی وہ, جو بارڈر سے آتی تھی. جسور بارڈر ٹاؤن تھا. تو ادھر سے ٹینک کے آنے کی گڑگڑاہٹ پکی سڑک پہ وہ آ رہی. پھر ہم نے دیکھا ایک ٹینک آیا, اس کے پیچھے بختر بند گاڑیاں اور ٹرکس. یہاں ایک بات جو مجھے کبھی نہیں بھولتی ہے, وہ پہلے ٹینک پر بیٹھا ہوا ایک فوجی تھا بھارت کا, بڑے ٹینک دھلا دھلایا صاف ستھرا دھو کر لائے تھے اسے, چمکتا ہوا. کسی جنگ کا نہیں لگتا تھا, لگتا تھا شوکیس. اس پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مڑ کے ہماری مسجد کو دیکھا. بنگال کی مسجدیں بڑی رنگ و روغن پینٹ شینٹ کی اچھی بنی ہوتی. اس کے بعد اس نے ایک قہقہا لگایا. میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دیکھیں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو, لیکن اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ پاکستان کیوں بنا تھا. میں پھر مڑا اور گھر کی طرف چلا, کیونکہ اب مجھے پتا تھا کہ وی ہیو ٹو موو. فیملی کے ساتھ؟ جی ہاں, میں فیملی کے ساتھ تھا. میری والدہ, والد اور ایک بہن. اور اگلی صبح ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا, تالا بند کیا اور نکل پڑے. سڑک کراس کی اور سامنے ریلوے اسٹیشن تھا, اس کی کالونی تھی. ہم وہاں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک جاننے والے ایک دوست تھے, ان کا گھر تھا. دو کمروں کا کوارٹر جیسے ہوتا. اس میں ایسے تمام لوگ اپنی فیملی کے ساتھ پناہ گزین تھے شہر سے آ کر. اس کی ایک بڑی وجہ تھی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی, جیسے شہر کے دوسرے مکان ویسے وہ مکان تھے, لیکن وجہ یہ تھی کہ سامنے ایک میدان تھا اور اس میدان میں بھارتی فوج کی جو آرٹلری تھی وہ آگے لنگر انداز رکی ہوئی. تو یہ جو قتل و غارت گری کا بازار تھا نا, وہ اس سے طرح پرے پرے رہتا تھا, دور. کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ فوج نے ایسی کسی حرکت میں ہاتھ ڈالا ہو, بلکہ ان کی وجہ سے مکتی باہنی ذرا دور رہتی تھی.
جہاں پہ دفتر تھا ریڈیو پاکستان میں، یہ علاقہ جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں جو سرکاری محکمے اور دفاتر ہوتے ہیں وہ ریڈس ہیں، تو یہاں ریڈیو پاکستان کا دفتر تھا، اس کے قریب اس طرح کی سرکاری عمارتیں؟ نہیں، کلنا ایک ٹاؤن ہے. اب تو خیر خاصا ترقی کر گیا ہے، وہاں ایئرپورٹ بھی اپنا بن گیا. پہلے ایئرپورٹ ان کا اپنا نہیں تھا، جسور ایئرپورٹ سرو کرتا. یہ جو تھا جسے ریڈیو اسٹیشن کہتے ہیں تھے اس زمانے میں، وہ اس کی ٹرانسمیٹر کی عمارت تھی جو شہر سے میلوں دور کھیتوں میں تھی. اور آئیڈیا یہ تھا کہ شہر میں ریڈیو اسٹیشن بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک بنا نہیں تھا. تو اسٹوڈیو میں جو اگابی صورتحال کے لیے اسٹوڈیو بنائے جاتے ہیں، ہم اسی سے براڈ کاسٹنگ کر رہے تھے. ہمیں اس اسٹیشن پر وہاں سے کام کرتے ہوئے کئی دلچسپ واقعات ہوئے، اور کچھ لوگ بارڈر سے آتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے. بہت فوجی آئے ڈرا کر کے اور ہمارے وہاں. لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا میں ایک دن براڈ کاسٹنگ کر رہا تھا ریڈیو سے. میں وہاں سے فوجی بھائیوں کا پروگرام کرتا تھا شام کے وقت. دیٹ واز دی اونلی اردو براڈ کاسٹ فرام دیٹ سیکشن. اور ایک 3 منٹ کا اردو کا بلیٹن ہوتا تھا. تو ایک دم مطلب چاروں طرف کے وہ لگے ہوئے تھے، خندقیں تھیں اور اس میں فوجی موجود ہوتی تھی، بنکرس تھے. اور ایک چھت پہ انہوں نے بنائے تھے بنکر. عموماً وہاں سے کوئی فائر وائر کی نوبت نہیں آئی تھی، ٹیسٹ ویسٹ کر لیتے تھے کبھی بندے. لیکن ایک رات میرے پروگرام کرنے کے دوران فائرنگ ہوئی اور عمارت پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہوئی. تو میں تو اسٹوڈیو میں تھا، مجھے کچھ ہلکا سا احساس ہوا کہ کوئی اب نارمل ساؤنڈ ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جب قریب آ گئے تو ان کی گولیاں جو ہیں وہ دیوار سے ٹکرانے لگی. اس کی آواز ذرا مختلف ہوتی. تو میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے اگر ابھی اناؤنسمنٹ کے لیے مائکرو فون کھولا تو یہ آوازیں جائیں گی اور سارے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ ریڈیو پہ حملہ ہوگا. تو میں ابھی سوچ میں ہی تھا کہ جو چھت پہ لگی ہوئی مشین گن تھی نا وہ چل پڑی. جب وہ چلی تو پوری عمارت ہلنے لگی. اور پھر تو مطلب مائکرو فون کھولنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اور لیکن اس یہ تقریباً 19 دنوں کی بات ہے لگ بھگ. لیکن وہ جو چنگھاڑی وہ مشین گن میں گولیاں نکلنی شروع ہوئی، اس کا تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انداز ذرا دوسرا ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں وہ پسپا ہو گئے، وہ بھاگ گئے. رات بھی تھی، کھیت میں میرا خیال ہے کہ دھان کا کھیت تھا، کسی دسمبر کے مہینے میں، آئی ڈونٹ نو کیا چیز تھی. وہ اس میں کہیں گم ہو گئے. اور وہ مکتی واہنی کے لوگ تھے، کیونکہ فوجی یہاں تک انڈینس نہیں آیا تھے اس وقت. ریڈیو صاحب، آپ نے پھر ریڈیو پاکستان میں کام کرنے کی سلسلہ جاری رکھا جب واپس پاکستان؟ وہاں سے میں آیا، جی ہاں، یہاں مشرقی پاکستان سے جب میں نکلا ہوں، ایک پاسپورٹ وہاں سے بنوایا بنگلہ دیش کا. مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. کھلنا ریڈیو گئے تھے انٹیلیجنس کے لوگ، انہوں نے وہاں سے مجھے تصویریں وغیرہ لی تھی فائل سے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کون لوگ تھے، مگر مجھے ایک ڈرائیور نے آ کے بتایا کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں. تو میں نکلا اور کوئی 2-3 مہینے بعد تو مجھے بڑی مشکل سے وہ پاسپورٹ ایک جعلی بنوایا. جعلی نہیں تھا اصلی، لیکن یعنی پراپر طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا تھا. اور میں جسور بارڈر پہ پہنچا سوٹ کیس لے کر. اس میں میرے کاغذات تھے، میرے کچھ میگزینس تھے اردو کے، جن کے لیے اخبارات تھے لاہور کے، جس کے لیے میں کام کرتا تھا. جسارت اور ندائے ملت، ان کی کاپیاں تھیں. اور دیکھیے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ
فرشتے آپ کی مدد کر رہے ہیں. اور میں اپنی یادداشت لکھ رہا ہوں اور زیادہ کمپلیٹ بھی کر لی. اس میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کم از کم 5-6 ایسے واقعات ہیں جن کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. مثلاً یہ کہ میں ایئرپورٹ وہاں بارڈر پہ پہنچتا ہوں, اندر گیا, وہ صرف بیٹھے اسی لیے تھے کہ اس بارڈر سے کوئی پاکستانی فوجی بھاگ کے نہ چلا جائے, کوئی ان کو ہی روکنا تھا. اس نے مجھے دیکھا, میرے پاسپورٹ میں مہر لگائی, ساتھ میں اس پہ خاتون بیٹھی تھی, ان کو دیا. وہ کسٹمز کی تھی. انہوں نے کہا, میرا سوٹ کیس کھولا, اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہے. میری داڑھی بڑی ہوئی تھی, 22 سال کی عمر کی, جو بھی داڑھی نکل سکی تھی اس وقت. اور سوٹ کیس کو کھولا, اس میں کیا ہے, کپڑے. بنگلہ میں بات ہو رہی تھی, اس میں خاتون نے پھر سے لڑکے آئی تھی, کیا مسئلہ تھا, اس نے ہاتھ ڈالا اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ان کیا کراس لگائے کاج. اگر اس نے کھول لیا تھا اس میں اردو کے رسالے پر چاہیے, اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, کلکتہ جا رہا ہوں انڈین فلمیں دیکھنے, بنگلہ جس کی جو اس وقت وہاں نہیں دستیاب تھی. اس نے کچھ نہیں سوال کیا, میں چلا گیا. اگر وہ رک جاتے میں نہیں جا سکتا, اگر وہ دیکھ لیتے تو میں وہاں سے نہیں نکل سکتا. وہاں سے نکلا, بارڈر کراس کر کے مڑ کے دیکھا, پہلی دفعہ دیکھا بنگلہ دیش کو, پہلی دفعہ دیکھا. وہاں لکھا ہوا تھا ویلکم ٹو بنگلہ دیش. اندر رہتے ہوئے مجھے بنگلہ دیش کا احساس نہیں تھا, کیونکہ وہ وہی لوگ تھے جو میرے ساتھ پاکستان میں. مجھے کیا پتا بنگلہ دیش کیا ہوتا ہے, میں پہلی دفعہ نظر آئی یہ بنگلہ دیش. ان 3-4 ماہ میں 16 دسمبر کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, آپ کی تصاویر میں نکالنا, کسی قسم کا آمنا سامنا مفتی باہنی نے شروع میں جو ایڈمنسٹریشن بنائی تھی وہ ملیشیا کے لوگ تھے, ان کے پیچھے خاتون تھے, وہ تو انڈین آرمی تھے. آپ کا آمنا سامنا وہ ڈھونڈتے ہوئے اس گھر میں آئے تھے جہاں ہم چھپے ہوئے تھے. ایک بنگالی نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر تھے, انہوں نے ہمیں پناہ دی, پوری فیملی. تو وہاں ڈھونڈتے ہوئے مفتی باہنی کے لوگ آئے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو پناہ دی. تو انہوں نے ان سے باقاعدہ ہم سے بحث ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, آپ کوئی ایسا, لیکن ان کی اطلاع ظاہر صحیح تھی, درست تھی. میرا آمنا سامنا ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے یہاں تھریٹن کیا. لیکن جب میں وہ بتا رہا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا فیملی کو لے کر ریلوے کالونی کے کوارٹر میں, تو رستے میں ایک جگہ ہم رکے, ایک کوارٹر جہاں گئے تھے اس سے پہلے بھی ایک کوارٹر میں رکے. دروازہ بند کیا, اس میں بھی بہت کافی لوگ چھپے ہوئے. تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی, دروازہ کھولا گیا. میں نے کھولا جا کر. مجھے پتہ تھا کہ مفتی باہنی کے لوگ ہوں گے اور ان سے بات کرنی ہوگی. سامنے 4-5 لڑکے ہی کہوں گا, ینگسٹرس, چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے. ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, 1-2 کے ہاتھ میں وہ نیپالی ایک چھری ہوتی ہے ایسے ترچھی سی, وہ تھی, اس میں خون لگا ہوا. میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا یہ ہے فلانا ہے. ابھی وہ اس ایشو کو بنا رہے تھے, اندر داخل ہونا چاہتے. میں کنورسیشن کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. دور سے ایک انڈین سپاہی بندوق لٹکائے کھینی کھاتے, کھینی کہتے ہیں وہاں, یہاں جیسے مسوار ہوتی تو انڈیا میں اس کو, وہ اس کو چونا لگا کے نا رگڑتا ہوا آ رہا. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا کیا بات ہے, میں کہا کہ یہ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں. اور جب میں بھی اردو اسپیکنگ تو مجھے بھی مارو, بھاگو نا. اس نے بندوق سیدھی کی, وہ بھاگ. تو وہ ایک پہلا آمنا سامنا, یا یوں کہیں کہ ویری کلوز. اس وقت میں یہ سمجھا کہ بس یہ بات اب ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے بچانا. تو وہ آیا جو, وہ بھی مجھے بھی, اس سے بھی میں فرشتہ کہتا. ایسے کئی واقعات. خیر میں جب وہاں سے آ گیا انڈیا,
کلکتہ میں ایک ایسی جگہ رہا میں، ایک محلہ ہے وہ مسلمانوں کی آبادی تھی، وہاں دوسرے لوگ آتے ہوئے ذرا گھبراتے تھے، تو سڑک پہ گائے کا گوشت بیچ رہے کھلے عام، کو ڈر خوف، اس زمانے کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں میں رکا کوئی 10-15 دن، وہاں میں نے کپڑے سلوائے اپنے لیے، کھدر کے کا کرتا اور پجامہ وغیرہ، تاکہ میں یہ ٹیٹرون کے پتلون قمیض سے باہر نکلوں، ورنہ فوراً پہچانا جاتا تھا۔ وہاں سے میں گیا اپنے والدہ کے گاؤں، وہاں کچھ ہفتے رہا، پھر ریڈیو پاکستان سے مجھے میرا کلیئرنس حاصل کیا گیا۔ ایک وہ کلیئرنس فارن آفس نے ایمبیسی کو بھیجی، میں کاٹمنڈو گیا، کاٹمنڈو میں وہ کلیئرنس آئی کافی انتظار کے بعد، مطلب مہینے 1.5 مہینے تک رکا، پھر وہ اپنا ٹکٹ میں نے خود خریدا پی آئی کا۔ یہاں سے میرے ماموں تھے راولپنڈی ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل میں، ڈاکٹر متین صدیقی، کافی مشہور شخصیت تھی راولپنڈی کی، تو انہوں نے میرا ٹکٹ بھی بھیجا تھا اور کلیئرنس بھی بھیجی تھی۔ وہاں سے میں بینکاک گیا، وہاں رکا چند دن، پھر وہاں سے کراچی آیا، کراچی سے پھر راولپنڈی آیا۔ راولپنڈی میرے ماؤں مجھے لے کر گئے ریڈیو پاکستان کے ذریعے، وہاں سے آئے جن کا آپ نے کلیئرنس بھیجا۔ ریڈیو پاکستان اس وقت یہاں تھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں، سی بلاک، تو ڈی جی صاحب اجلال حیدر زیدی، انہوں نے تو مجھے آفر کی کہ آپ اس ملک کے کسی شہر میں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ جا کر جوائن کر لیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں راولپنڈی میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں سے کہنے لگے کہ میں تو سمجھا آپ کراچی کہیں گے۔ میں نے کہا نارملی لوگ وہیں جاتے ہیں، لیکن میں یہیں رہوں گا میرے۔ تو میں نے یہاں ریڈیو پاکستان راولپنڈی 303 پشاور روڈ پہ جوائن کیا، اور وہاں سے ایک سروس ہوتی تھی میتالی کے نام سے، بنگالی سروس شروع کی گئی تھی فار بنگلہ دیش۔ آئی جوائن دیٹ سروس، اور میری بنگلہ بولنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ بنگلہ دیش کا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے، تو آئی یوز ٹو مانیٹر۔ اور پھر یہاں اے بی ایس جعفری صاحب ہوتے تھے، پاکستان ٹائمز کے مشہور صاحب ایڈیٹر تھے، ان کی بیگم رقیہ جعفری اس یونٹ کی انچارج تھی، تو میں وہ ہر شام کو ایک نوٹ جعفری صاحب کو بھیجتا تھا۔ جعفری صاحب تبصرہ لکھتے تھے اس پہ، پھر وہ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ ہوتا تھا، پھر وہ رات کو نشر ہوتا تھا۔ تو یہ میرا آغاز تھا ریڈیو سے۔ پھر میں نے اناؤنسمنٹ بھی شروع کر دی، پھر میں نے حج سروس میں خبریں پڑھی یہاں سے پنڈی ریڈیو سے۔ آئی ایم ویری لکی پراؤڈ کہ میں نے ریڈیو سے جو میری پہلی آواز یہاں نشر ہوئی وہ حج سروس میں ہوئی، سیدھے مکہ و مدینہ گئی، وہاں ہمارے حاجی بھائی جو تھے ان کے لیے نشر ہوتی تھی۔ صبح آدھے گھنٹے کی سروس تھی جو میں کرتا تھا، ایک شام کو آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی جو کبھی سلطان غازی صاحب کرتے تھے اور کبھی اظہر لودھی صاحب کرتے تھے۔ تو اب آپ اس کے لیے گئے؟ نہیں، اس لیے بھی نہیں گیا کہ ایک تو بالکل خواہش نہیں تھی، دوسرا یہ کہ میں نے وہاں ایسی یادیں چھوڑی ہیں کہ میرا وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ میں وہاں اپنے رشتہ داروں کی سربریدہ لاش چھوڑ کر آیا ہوں، میرے خالو، میرے پھوپھا، میرے کزنس دیناج پور میں، تو آئی جسٹ کانٹ گو دیر اینی مور۔ مجھے وہاں کے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے پولیٹیکلی، تو دشمن نے فائدہ اٹھایا ایک سچویشن کا اور کامیاب ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے۔ اٹس ویری سمپل، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ناکام ہوئے اور دشمن نے فائدہ اٹھایا، اور ان کو وہاں مل گئے لوگ ایلیمنٹس جو ان کی مدد کر سکتے تھے، تو کامیاب ہو گئے۔ تو ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ گزر کے آئے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں،
کیا ہم، اور اسی بات کو میں اختتام کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم سب نمون حیثیت میں قوم کے، کیا ہم اپنی کہانی اس سامنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی، اپنی اگلی جو جنریشن ہے اور دنیا کو بھی بتا سکتے ہیں؟ سب سے افسوسناک پہلو یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو روک دیا 1971 میں. اس کے بعد ایک مصنوعی تاریخ لکھی ہے. حقائق جو ہیں بچوں کو اگر آپ بتائیں گے نہیں، کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، تو نہ ان کو دکھ ہوگا، نہ ان کو خوشی ہوگی، نہ ان کو ریالٹی سے. یہ تو ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے. آپ خود لکھیں، اپنی اسٹوری لکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹوری یہ نہیں کہیں گے تو آپ کے بچوں کو نہیں ملیں گی؟ یہ اسٹوری اب دشمن کی بتائی ہوئی مل رہی ہوگی. آپ کا ورژن کہاں ہے؟ دی اونلی تھنگ مسنگ از یور اون ورژن. BBC سے آ رہی ہیں، تو DW سے آ رہی ہیں، تو انڈیا سے آ رہی ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں. یہ سارا ان کا ورژن. بہت سی چیزیں اس میں درست ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہم ذرا مختلف انداز میں بیان کر سکتے تھے. ہمارے نصاب میں کیوں یہ بات ہے کہ ایک واقعہ ہے 71 میں دشمن نے یہ کیا اور ختم ہو گیا. یہ ایسا آسان نہیں. کس کو چھپا رہے ہیں آپ؟ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ وہ رپورٹ کیا ہوئی جو آپ نے بنائی تھی؟ آپ اس کا کوئی ورژن اس نصاب میں شامل کریں کہ کیا ہوا تھا. اگر ہم نے غلطی کی تھی تو کہیں نا. جب آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے تو پھر کیسے اصلاح کی صورت نکلے گی؟ اصلاح کی بھی اور ڈس انفارمیشن کی بھی کیسے رد کریں گے؟ اس کو رد کیسے کریں گے؟ میں آپ کی کتاب کے بہت سے لوگ منتظر ہوں گے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس نشست میں جو ہے مزید اس میں جاؤں تفصیلات میں جو آپ کی کتاب میں ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ اس کتاب کے حوالے سے بھی اور ان ساری باتوں کے حوالے سے ایک نشست اور ہوگی انشاءاللہ. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. 50 سال کے بعد میڈیا نے مجھے ریکوگنائز کیا، اور مجھے نہیں، بہت سے لوگوں کو، اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں جنہوں دے ہیو اے لاٹ ٹو سے، دے ہیو اسٹوریز ٹو ٹیل. لیکن 50 سال لگے اس میں. اس سے پہلے یہ ہو جانا چاہیے. ایسے کوئی بھی واقعہ ہو، میری اس بات کو یاد رکھیں، میں ایک انفارمیشن اسپیشلسٹ ہوں. آئی ایم ناٹ اونلی براڈ کاسٹر. آئی نو جتنی تلخ، جتنی نیگیٹو اسٹوریز ہوتی ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو مخالف استعمال کریں گے. اور آپ اپنی نیگیٹو اسٹوریز کو استعمال کرنا جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ اپنی اسٹوری ٹیلنگ آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی. بہت خوبصورت بات کیا. میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.